بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اہم مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، نہ مستقل نبی آئے گا، نہ ہی غیر مستقل نبی آئے گا، نہ ذیلی نبی آئے گا، نہ ہی بروزی نبی آئے گا۔ اور جو شخص بھی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کافر ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے تمام تر متبعین بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کا اس بات قرآن مجید کی مشہور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی تفسیر کے اندر اس کا جو لغوی معنی ہے اس سے بھی یہی والی بات ثابت کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر منقول ہے اس سے بھی یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے جو تفسیر منقول ہے اس سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس آیت کی وہ تفسیر ہے جو لغوی اعتبار سے، اسی طرح احادیث سے، اسی طرح اقوال صحابہ سے ثابت ہوتی ہے، جس کو پوری امت نے اختیار کیا ہے۔ اس کے برعکس ایک مختصر سی جماعت ہے، قادیانیوں کی جماعت، مرزائیوں کی جماعت، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ ان کا موقف بالکل برعکس ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، یعنی پہلے نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے، اب نبوت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر کرتے ہیں قادیانی لوگ، لیکن یہ جو قادیانی جماعت کا یہ جو موقف ہے یہ سراسر فاسد ہے، باطل ہے، اس کے اندر تحریف اور دجل سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ مرزائیوں کے خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے تفسیر قرآن کے معیار میں سب سے پہلے قرآن مجید کو رکھا ہے، دوسرے پر احادیث کو رکھا ہے، تیسرے پر اقوال صحابہ کو رکھا ہے۔ اگر تو یہ واقعی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین ہیں، تو ان کو چاہیے کہ انہوں نے یہ جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو قرآن مجید سے پہلے ثابت کریں، دوسرے نمبر پر احادیث سے ثابت کریں، تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ سے ثابت کریں۔ لیکن اس کے برعکس جماعت احمدیہ قادیانیہ، ان کے پاس نہ تو اس تفسیر کی دلیل کے اوپر کوئی قرآن مجید کی آیت ہے، نہ ہی کوئی حدیث ہے، اور نہ ہی کوئی اقوال صحابہ میں سے کوئی قول ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ ہم مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ تم نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے، تم اس کے دلیل کے اوپر قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے کوئی ایک آیت دکھا دو جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی تو کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں احادیث میں سے کوئی ایک حدیث، زیادہ نہیں، صرف ایک حدیث، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ حدیث بخاری میں سے ہو، مسلم میں سے ہو، صحاح ستہ میں سے کوئی حدیث ہو، بلکہ پورے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک ضعیف، اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، وہی تم پیش کر دو جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے تو کوئی بھی شخص نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ میں سے کوئی ایک قول، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے تو کوئی بھی شخص نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ اگر قادیانی ہمارے یہ چیلنج قبول کر لیں تو ہم سے اس کے اوپر نقد انعام وصول کر سکتے ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين